نیب پر مسلسل یہ الزام لگتا رہا ہے کہ نیب صرف اپوزیشن کے خلاف کیسز بنا رہا ہے، زیادہ تر اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کرتا رہا ہے، مگر نیب کا رویہ حکومت کے حوالے سے مختلف رہا ہے۔ نیب نے اگر حکومت کے خلاف کیسز بنائے بھی تو ان میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی، اور جو بڑے بڑے اسکینڈل ہیں ان پر کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کیسز بند کر دیے گئے، کچھ میں معاملہ نوٹس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ صرف اپوزیشن ہی نہیں، خود عدالتوں نے نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی، مگر چیئرمین نیب جیسے جاوید اقبال کا دعویٰ ہے کہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا، نیب کے لیے کوئی مقدس گائے نہیں ہے، آج شکایت دائر کریں، وہ 48 گھنٹے میں ایکشن لیں گے۔ یہ کہنا کہ جی نیب جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے، اس سے زیادہ ظالمانہ تنقید میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، آپ بتائیں آپ نے آج تک کمپلینٹ کتنی فائل کی؟ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں جن میں ہم نے ایکشن نہیں لیا؟ آج کمپلینٹ فائل کریں، میں 48 گھنٹے میں اس پہ ایکشن لوں گا۔ میرے لیے کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ چیئرمین نیب کے اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں، خود ان کے اپنے بیانات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سنیے خود چیئرمین نیب نے معلم جبہ کیس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کل ایک ٹی وی پہ ایک صاحبہ تشریف لائی تھیں جو بہت بڑی پالیٹیشین بھی ہیں، انہوں نے یہ دو باتیں کی کہ نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے، وہ معلم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا۔ ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے، ریفرنسز تیار ہیں، لیکن جب عدالتوں سے اسٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی، اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی، دیر آید درست آید۔ معلم جبہ کیس کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے چیئرمین نیب، اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے مئی 2019 میں چیئرمین نیب نے جاوید چودھری سے گفتگو میں بھی معلم جبہ کیس کا حوالہ دیا اور حکومت کے مختلف کیسز کی بات کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر کیس بند ہو جائے، بابر اعوان کا ریفرنس، سلیم خان اور فردوس ہاشمی کے اعوان کے خلاف تفتیش، اور سب سے بڑھ کر پرویز خٹک کے خلاف معلم جبہ کی غیر قانونی لیز کی انکوائری رک جائے۔ معلم جبہ کیس کے حوالے سے چیئرمین نیب نے کہا کہ یہ اب چند دن کی بات ہے، ریفرنس مکمل ہو چکا ہے، اب بہت جلد پرویز خٹک کو بھی لاک اپ میں دیکھیں گے، بس مجھے صرف ایک خطرہ ہے، میں صرف پرویز خٹک کی صحت سے ڈرتا ہوں، یہ اگر گرفتار ہو گئے اور انہیں اگر کچھ ہو گیا تو نیب مزید بدنام ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ہو کر رہے گا۔ معلم جبہ کا ریفرنس تگڑا ہے، پرویز خٹک کو بھی اپنی کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس گفتگو میں چیئرمین نیب نے اتحادیوں کے کیسز پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ درست ہے کہ ہم اگر آج حکومت کے اتحادیوں کو گرفتار کر لیں تو یہ حکومت 10 منٹ میں گر جائے گی، لیکن خدا گواہ ہے ہم یہ حکومت کے لیے نہیں کر رہے، ہم یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک قدم سے ملک میں خوفناک بحران پیدا ہو جائے گا، ملک کو نقصان ہوگا، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ بعد میں نیب اس گفتگو کی تردید کرتی رہی، مگر جاوید چودھری اس گفتگو پر قائم رہے۔ پہلے بات کرتے ہیں معلم جبہ کیس کی، جس کے بارے میں چیئرمین نیب نے نہ صرف ریفرنس تیار ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے پرویز خٹک کی گرفتاری کی بھی بات کی، مگر ہوا کیا؟ 3.5 سال تک نیب تحقیقات کرتا رہا، پھر رواں سال جولائی میں نیب نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کا سہارا لے کر تحقیقات بند کر دی۔ حالانکہ گزشتہ سال اکتوبر میں پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ معلم جبہ کی مذکورہ زمین کی ملکیت کے تنازع کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی 25 جون 2018 کے آرڈر کے تحت قائم کی جا چکی ہے۔ اس لیے عدالت ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت کو جمع کرائیں۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ یہ کمپنی اپنا کاروبار جاری رکھے اور نیب اس حوالے سے اپنی انکوائری سرکاری افسران اور درخواست گزار کو ہراساں کیے بغیر جاری رکھے۔ پھر ستمبر میں پشاور ہائی کورٹ نے نیب سے بلین ٹری سونامی کیس، معلم جبہ کیس اور بینک آف خیبر میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کیس کی تفصیلی رپورٹ طلب کی اور ریمانڈ دیے کہ پچھلی کسی سماعت میں عدالت نے نیب کو معلم جبہ کیس کی تحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت دی تھی، مگر نیب نے ان ہدایات کو کیس کی تحقیقات مزید جاری نہ رکھنے کے طور پر لے لیا۔ یعنی عدالت کا کہنا تھا کہ اس نے نیب کو ہدایت کی تھی کہ معلم جبہ کیس کی تحقیقات جاری رکھی جائے، مگر نیب نے یہ موقف اپنایا کہ عدالت نے تحقیقات مزید جاری نہ رکھنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے کیس بند کر دیا۔ یعنی کہا کچھ گیا تھا اور کیا کچھ اور گیا۔ خود نیب نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی کیس بنایا، انہیں طلب بھی کیا۔ 2 فروری 2018 کو ہیلی کاپٹر کیس سامنے آیا۔ نیب نے عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کا ناجائز استعمال کیا، اور پھر وزیر قانون فروغ نسیم نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس بند ہو چکا ہے، یعنی خاموشی سے کیس بند کر دیا گیا۔ اور مئی 2019 میں جاوید چودھری سے گفتگو میں چیئرمین نیب نے اسی ہیلی کاپٹر کیس کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بند کر دیا جائے۔ پھر جب تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ملک میں گندم اور چینی کا بحران آیا اور بار بار آیا، خود حکومت کی اپنی کمیٹیوں میں بضابطگی اور نااہلی کی نشاندہی کی گئی۔ نیب نے پھر اپریل 2020 میں اس اسکینڈل کا نوٹس لیا اور تحقیقات کا اعلان کیا۔ پنجاب حکومت کے کچھ وزراء کو طلب بھی کیا، مگر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اور آج تک کوئی ٹھوس پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح حکومتی وزیر خسرو بختیار کے کیس میں بھی کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ 2018 کے آغاز میں احسن عابد ایڈوکیٹ نے خسرو بختیار اور ان کے بھائی کے خلاف نیب میں درخواست دی، جسے نیب ہیڈ کوارٹر نے تصدیق کے لیے ملتان دفتر بھیج دیا۔ پھر ستمبر 2018 میں الزامات کی تصدیق کے بعد ملتان آفس نے نیب ہیڈ کوارٹر کو بتایا
کہ انہیں کافی معلومات ملی ہیں اس لیے انکوائری کی اجازت دی جائے، مگر فوری اجازت ہی نہیں دی گئی۔ 1 سال سے زائد عرصے تک خاموشی کے بعد نیب نے جنوری میں خسرو بختیار اور ان کے بھائی ہاشم جمع بخت کے خلاف الزامات کی باضابطہ انکوائری کا حکم دیا، مگر اس اجازت کی وجہ لاہور ہائی کورٹ بنی، کیونکہ شکایت کرنے والے نے نیب کی سستی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا، جس کے بعد نیب نے انکوائری کی اجازت دی، مگر پھر وہ انکوائری ملتان سے لاہور منتقل کر دی گئی۔ پھر نیب نے مئی 2020 میں لاہور ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا کہ انکوائری 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، مگر اب 1.5 سال ہو گیا ہے، انکوائری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ حیران کن طور پر ان 3 سالوں میں حکومتی کیسز میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی اور متعدد کیسز کو تو ختم ہی کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج چیئرمین نیب تنقید کے جواب میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب کا جھکاؤ حکومت کی طرف نہیں ہے، مگر 2 سال پہلے 19 نومبر 2019 کو چیئرمین نیب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ارباب اختیار کی صف میں ہے تو نیب اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھے گا۔ احتساب کے سلسلے میں نیب کا جھکاؤ ایک طرف ہے، اس بات کی میں تردید کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا مصرع ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے۔ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ ہم نے پہلے ان مقدمات کی طرف توجہ دی جو کہ گزشتہ 25 سال 30 سال اور 20 سال سے منظر عام پہ تھے لیکن ایکشن برائے نام تھا۔ ہم نے پہلے ان کیسز سے ابتدا کی اور اس کے بعد اب ہم دوسرے محاذ کی طرف جا رہے ہیں جہاں اس تنقید اور اس شکایت کا بھی ازالہ ہو جائے گا کہ جی بظاہر احتساب جو ہے وہ یک طرفہ نظر آتا ہے۔ مگر اس بیان کے صرف 2 ہفتے کے بعد 9 دسمبر 2019 کو چیئرمین نیب اپنے اس بیان سے ہی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں ہواؤں کا رخ بدلنے والا بیان مجبوری میں دیا۔ پہلے 30 سے 35 سال تک حکومت کرنے والوں کا احتساب ہوگا، پھر 12 سے 14 ماہ والوں کا احتساب ہوگا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا نیب کا رخ تو ایک طرف ہے، اس لیے پچھلی مرتبہ مجھے مجبوراً کہنا پڑا ہواؤں کا رخ بدلنے لگا ہے، اور یہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ محسوس کریں گے۔ لیکن ایک طرف 30-35 سال کا دور، ایک طرف 12-14 مہینے کا دور، تو مطلب آپ کو تھوڑی سی ڈسٹنکشن تو کرنی پڑے گی نا، کہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن تو آپ کو رکھنا پڑے گی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ انہوں نے پہلا بیان مجبوری میں دیا تھا۔ اب پہلا بیان مجبوری میں دیا تھا یا دوسرا بیان مجبوری میں دیا تھا، ہواؤں کا رخ تو نہیں بدلا، انہوں نے بیان بدل لیا۔ صرف حکومتی کیسز ہی نہیں، حکومتی اتحادی کو بھی ان 3 سالوں میں ریلیف ملا۔ قومی اسمبلی میں حکومت کی ایک بڑی اتحادی قاف لیگ ہے اور ان کے سینئر رہنما یعنی چودھری برادران ایک عرصے تک نیب کی تحقیقات کا سامنا کرتے رہے تھے، مگر حال ہی میں جب قاف لیگ حکومت سے ناراض نظر آئی تو نیب نے چودھری برادران کے خلاف تمام کیسز بند کر دیے۔ پہلے گزشتہ سال ستمبر میں نیب نے خود ہی چودھری برادران کے خلاف بینکوں سے قرض حاصل کرنے کی انکوائری بند کر دی، مگر آمدنی سے زائد اثاثہ جات اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات جاری رہیں۔ پھر نومبر 2020 میں ایک بار پھر قاف لیگ کی وفاقی حکومت سے ناراضگی کی خبریں سامنے آئی اور قاف لیگ نے 5 نومبر کو وزیر اعظم کے دورانے میں بھی شرکت نہیں کی، اور اس کے چند ہفتے کے بعد 25 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان خود لاہور پہنچے اور قاف لیگ کی قیادت سے ملاقات کی۔ پھر 17 دسمبر کو نیب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ چودھری برادران کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بند کر دیا گیا ہے اور صرف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ پھر رواں سال جنوری میں نیب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ چودھری برادران کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام کیسز بند کر دیے گئے اور اب چودھری برادران کو نیب سے کوئی شکایت نہیں۔ صرف اپوزیشن ہی نہیں، عدلیہ بھی نیب کی جانبداری پر سوالات اٹھا چکی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ بڑے پیمانے پر تاثر ہے کہ جو طاقت میں ہوتے ہیں نیب کو ایک ٹول کے طور پر ظلم اور سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ متواتر طور پر یہ الزام لگا ہے کہ نیب کو واضح طور پر سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نیب کا امتیازی سلوک اس کی اپنی امیج کو متاثر کر رہا ہے اور ادارے کی ساکھ اور اس کی غیر جانبداری پر سے لوگوں کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ نیب کچھ جماعتوں کے رہنماؤں سے متعلق کارروائی کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا، البتہ بڑے پیمانے پر مالی وضابطیوں کے الزام کے باوجود کارروائی میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا، جبکہ کچھ جماعتیں جو دوسری سائڈ پر ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، مہینوں اور سالوں تک انہیں قید میں رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتائی جاتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے نیب کے ترجمان کو آج بھی بلایا اور کل بھی بلایا۔ وہ پوچھتے رہے کہ سوال کیا پوچھیں گے، تو ہم نے بتایا کہ خسرو بختیار کیس، معلم جبہ کیس، ہیلی کاپٹر کیس، چودھری برادران کے خلاف کیس اور چینی اور گندم کے بحران پر نیب کی تحقیقات پر بات کریں گے۔ وہ پروگرام میں تو نہیں آئے اور عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس اور چودھری برادران کے خلاف کیس کا بھی جواب نہیں دیا، مگر کہا کہ خسرو بختیار اور چینی بحران پر انکوائری اب بھی پروسیس میں ہے اور معلم جبہ بند کرنے کی اجازت احتساب عدالت نے نیب کی رپورٹ دیکھ کر دی۔ ہم نے پھر درخواست کی کہ پروگرام میں آ کر اس پر بات کر لیں تو انہوں نے کہا کہ میڈیا اس پر قیاس رائیوں سے گریز کرے